سوائے اللہ کے فضل اور معاونین کے تعاون سے ہی چلتا ہے. یہاں عموماً فیس نہیں ہوتی. کہیں اگر کوئی فیس رکھی بھی جاتی ہے تو بہت نامنل سی رکھی جاتی ہے, 1000 500 1500. میں بھی ایک ادارہ دیکھ کر آیا پچھلے 10-12 دن پہلے, جامعہ صفا کے نام سے, اگر آپ نے دیکھا ہو نہیں تو اس کو سرچ کیجیے گا, میرا دل باغ باغ ہو گیا. کیا ان کی بہترین لائبریری, کیا ان کا بہترین نظم. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صنعتی ایریے کے اندر, سائڈ ایریے کے قریب بلدیہ ٹاؤن میں, اگرچہ وہ بلدیہ ٹاؤن تو خیر اتنا زیادہ اسٹیبلش نہیں ہے, لیکن اس کے گرد چونکہ سائڈ ایریے لگتا ہے تو ان کی ماشاء اللہ ذرائع ہیں. تو میں چونکہ خود جامعہ کراچی کا پڑھا ہوا ہوں اور مختلف اسکول کالجز کے میں نے آپ کو بتایا, میں نے پورے پاکستان میں ایسی لائبریری نہیں دیکھی جو جامعہ صفا کے اندر ہے. میں نے اپنے پیج کو اس پہ لگائی ہے, ہیرکیو نیشن کے نام سے میرا پیج ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. میں اتنا حیران ہوا, ہم جب لائبریری کے اندر گھسے تو بہت کم کتابیں نظر آئیں. تو وہ بھاگ گئے ہیں محتمم صاحب جو ہے نا, کہنے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کتابیں کم ہیں, آپ کچھ ایسا محسوس کرو. میں نے کہا جی حضرت لائبریری اور کتابیں تو بہت کم ہے. کہنے نہیں کتابیں کم نہیں ہیں, یہ کتابیں آپ کو کم نظر آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے شیلفز بنائے ہوئے تھے, جیسے یہ ٹائلس رکھا ہوا ہے وہ ریوالونگ تھے, یعنی وہ موو کر رہے تھے. اب سامنے تو صرف یہ 20 کتابیں نظر آ رہی ہیں, لیکن 20 کتابیں اس کے پیچھے ہیں, 20 کتابیں اس کے دائیں ہیں, 20 کتابیں اس کے بائیں ہیں. تو ایک ہی جگہ پہ سب نے 40 سے 100 کتابیں, یعنی وہ 5 پہلو تھا. اچھا وہ ریوالونگ تھا. تو پھر انہوں نے اس کو گھمایا, وہ جب گھما تو میں بھی گھوم گیا. میں نے کہا یہ لائبریری تو میں نے جامعہ کراچی کے اندر بھی دیکھی. اچھا پھر جو ہے نا بڑا خوبصورت سا فانوس تھا. تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا تو ایک ساتھی نے ایک بٹن آن کیا. جب وہ بٹن آن کیا تو فانوس نیچے آنے لگا. میں نے کہا یار بڑا زبردست فانوس ہے. پتہ چلا وہ بھی ایک سیل تھا کتابوں کا. تو ہم اتنے حیران ہوئے. تو مفتی زبیر صاحب جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں اور بہت ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے فصیح جو آدمی ہیں, زبان کا ملکہ بھی دیا ہے, اور پوری دنیا میں الحمد للہ گھومتے ہیں. اس وقت الحمد للہ میرا حال میں اسلامی نفسیاتی کونسل کے ممبر بھی وہ الحمد للہ اس سال منتخب ہوئے ہیں. وہ فرمانے لگے ان کے والد صاحب کہ اس ڈیزائن کو سمجھانے کے لیے مفتی صاحب کو یہاں کے انجینئرس کو 1 سال لگا ہے. وہ فانوس ایسے نیچے آتا اور اس کے اندر بھی کتابیں تھیں, اور پھر نہ صرف وہ نیچے آیا اور اس کے بعد بالکل اینڈ میں ایک ایک بلب لگا ہوا تھا. تو کہنے لگے یہ نہ صرف شیلف ہے بلکہ آپ یہاں سے کتاب نکالیں اور پوری لائبریری آن کرنے کی ضرورت نہیں رات کو کہ روشن کر دیں, کیونکہ لائبریری کا ایک ماحول, پڑھنے کا ایک ماحول بنانا ہوتا ہے. کتاب آپ اس لیمپ کے نیچے رکھیں اور لیمپ آن کر لیں. تو یہ شیلف بھی ہے, لیمپ بھی ہے, ٹیبل بھی ہے. تو یہ ماشاء اللہ ہمارے علماء کرام اس وقت کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے نا اس وقت سماجی خدمات کے اندر بھی ماشاء اللہ علماء بہت آگے ہیں. لیٹ آئے ہیں لیکن بہت آگے ہیں, اور الحمد للہ ان کو آنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو نظم جو ترتیب اللہ رب العزت ان علماء سے لے سکتے ہیں, میرا یہ یقین ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس انداز سے کام نہیں کر سکتا. صرف ہمیں ان کا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے, تعاون کرنے کی ضرورت ہے, معاونت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا معاونت بھی سمجھ لیجیے, میری حیثیت نہیں ہے کہ میں مولانا مصطفی صاحب کے مدرسے کے ساتھ تعاون کر سکوں. مثال دے رہا ہوں, میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر پاتا, لیکن میں ایسے عوام کو جانتا ہوں کہ جو تعاون کر سکتے ہیں. ہم ان کی طرف اس کو ریفر کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے کا مثال کے طور پر کسی مسجد مدرسے کا تقاضا 1 لاکھ کا, 5 لاکھ کا, 10 لاکھ کا آیا ہے. اچھا ہم ہمت ہار جاتے ہیں کہ یار 1 لاکھ کو کہاں سے لیں گے. یہ بہت آسان ہے حضرت. صرف 10 آدمی, یہ اسلامی مہاجرین کے حوالے سے ایک چیز چلی تھی, اسے آپ کو مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں. ایک گروپ میں ہم نے کام کیا تھا, آپ کو پتہ ہے شام کے حالات, یہ دیگر جتنے بھی خطے جہاں مسلمان جو ہے نا پریشان تھے. تو وہ ایک ساتھی نے ایک پوسٹ لگائی, وہ کہا کہ ہمیں اتنے جو ہے نا, کیونکہ وہ کیمپوں میں زندگی گزار رہے تھے اور سردی کے معاملات تھے, برف کے معاملات تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں کتنے لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو اب سب پریشان ہیں, 3 لاکھ کہاں سے آئیں گے. اللہ نے میرے دل میں ایک چیز ڈالی, دیکھی بھی تھی چیزیں. میں نے اس اماؤنٹ کیلکولیٹ کیا, مثال کے طور پر وہ بن رہا تھا 20 لاکھ روپے. پھر اس پیج کے فالوورس کو دیکھا تھا, وہ بنے تقریباً 5,000 روپے. 5,000. میں نے کہا حضرت کوئی مشکل ہی نہیں ہے. میں نے اس کی ساری کیلکولیشن انگریزی, اردو اور عربی میں کی. کرنے کے بعد میں نے اس پوسٹ کو چلایا. میں نے کہا حضرت کوئی مشکل نہیں ہے یہ پیسہ اکٹھا کرنا. ہم صرف جو ہے نا یا تو اتنا اس کے پوائنٹس بنا لیں, سلاٹس بنا لیں. مثال کے طور پر میں ایک اس کی سلاٹ بنی مثال کے طور پر 1,000, لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو 1,000 بھی دینے کے قابل نہیں ہو. اس وقت کرونا کی صورتحال چل رہی ہے, لوگوں کی نوکریاں ختم ہیں, لوگوں کے کاروبار ختم ہیں, بہت ساری چیزیں ختم ہیں. میں نے کہا میں 1,000 نہیں دے سکتا, لیکن میں 10 بندوں سے 100 روپے تو لے سکتا ہوں. 1,000 روپے ہو گئے. تو بندہ اپنی جو ہے نا صلاحیتوں کو استعمال کرے. آپ حضرات سے صرف دل گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. آپ میں کوئی ڈاکٹر ہے, آپ میں کوئی انجینئر ہے. میں مثال دے رہا ہوں, مولانا
آپ جو ہے نا وہ وقت کو دیکھ لیجیے گا، جب ٹرین شروع ہوتی ہے نا تو وہ رکتی نہیں ہے، تو میں معذرت چاہوں گا کیونکہ وہ ٹھیک ہے. تو میں اس کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں. مثال کے طور آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر ہے، آپ ہی کے بچوں میں کسی کے والد جو ہے نا ڈاکٹر ہے، کسی کی والدہ ڈاکٹر ہیں، آپ کو اپنی صلاحیت استعمال کریں کہ جی میں ہفتے میں، مہینے میں، 15 دن میں ایک بچوں کا جو ہے نا چیک اپ کروں گا کروں گی. آپ میں کوئی انجینئر ہے، اپنی صلاحیت استعمال کریں. کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے، مولانا آپ کے یہاں کوئی کام تو نہیں ہے، آپ کے ماشاء اللہ سب کچھ ہو گیا ہے، یار مجھے بورڈ چیک کرا دیں، آپ کی ساری چیزیں درست ہیں، کوئی لوزنگ تو نہیں ہے کیونکہ شارٹ سرکٹ اس سے ہو جاتا ہے. کوئی پلمبر ہے، ضروری نہیں ہے پلمبر ہے، وہ پلمبر جو ہے نا والد ایک دفعہ آ جائے اپنے مدرسے میں، حضرت کوئی ٹیپ وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، بٹ موٹر کا مسئلہ تو نہیں ہے، آپ کا عزم جو ہے نا یقیناً کسی طرح جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگا. تو صرف اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑنا ہے، ان سے شیئر کرنی ہے چیزیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی جو ہے نا ایک نظم بنانے کی کوشش کرنی ہے. میں آخر میں جو ہے کچھ اور پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کی چونکہ کمی ہے تو میں اپنی بات جو ہے وہ سمیٹتا ہوں. باقی اس مدرسے کے حوالے سے مجھے معلومات ہے کہ الحمدللہ ابھی کافی حد تک جو ہے محفوظ بھی ہیں. اس حوالے سے بھی دعاؤں کی جو ہے نا اللہ سے درخواست ہے. وہاں تقریباً کتنے بھی پیسے باقی ہیں؟ 15 لاکھ کی ملی. تو 15 لاکھ کا انتظام جو ہے نا وہ مزید کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرواتے ہیں. آپ یقین کریں جب ہم نے کام شروع کیا تھا ہیلتھ مشن کے حوالے سے تو یہ مولانا ہمارے جو ہے نا وہ شورا کے اندر بھی شامل ہیں. مولانا توفیق صاحب اگر آ گئے اور مولانا ناصر صاحب وہ بھی رستے میں ہیں، بڑی قربانی والے ساتھی ہیں. اگر آپ کے سامنے پہنچ گیا سب ان کا سبق تھا تو ابھی فون تو آیا ان کا. انہوں نے میرے ساتھ ماسٹرز کیا جامعہ کراچی میں اور ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے درس نظامی مکمل کیا، اپنا کاروبار ختم کر کے چھوڑ کے سب کچھ کر کے. اور آج آپ کو میں قرہ کے لیے مثال دیتا ہوں، 2 مثالیں دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب میں جامعہ صفہ گیا ابھی میں حیران ہوں. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ ہم سب بھی وہی کریں کیونکہ اب ہم سب کے جو ہے نا وہ مزاج، وہ ایمان اور وہ صبر ہم میں نہیں ہے. میں حیران ہوا مولانا حق نواز صاحب ہیں جامعہ صفہ کے محترم مفتی زبیر صاحب کے والد صاحب، تو ان سے نہیں ہوئی ہماری 12-15 دن پہلے بڑی زبردست ملاقات ہوئی. وہ بتانے لگے کہ ان کے استاد صاحب اور یہ بچوں کو بھی بہت دھیان سے سننے کی اور اسپیشلی قاری صاحب کے لیے اور محترم صاحب کے لیے بڑی زبردست بات ہے سننے کے لیے اور یہ ترغیباً ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے علماء، ہمارے محترم، ہمارا قاری جو ہے نا اب وہ یہ ایسا کرے. کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کا صلہ اس کو دیں گے اور اپنی شان کے مطابق دیں گے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا اجتماعی طور پہ. حضرت نواز صاحب فرمانے لگے کہ میرے استاد ہیں حافظ محبوب صاحب، تقریباً 90 سال اس وقت عمر ہے اور دونوں پاؤں سے تقریباً معذور بیچارے ہو چکے ہیں. تو ہم اپنے اساتذہ کی خدمت بھی کریں چاہیے، چاہے وہ اسکول کالج کا آپ کا استاد ہے، چاہے وہ آپ کے حفظ نافرہ کا استاد ہے. زندگی میں آپ کو اللہ نے کبھی توفیق دی، صلاحیت دی، اپنے اساتذہ کی خدمت بھی دی، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی جگہ کی استاد ہو. وہ فرمانے لگے کہ حافظ صاحب نے تقریباً 60-70 سال جو ہے نا قرآن پاک کی خدمت کی، 50 سال کو فکس پڑھایا، 50 سال سے زیادہ، اور ان تمام عرصے میں قاری صاحب نے قرآن کی خدمت کے سلے میں 1 روپیہ وصول نہیں کیا. اب یہ محال ہے. اور میں نے بہت بڑا سوال کیا، میں نے کہا گزارا کیسے کرتے تھے؟ کہنے بکریاں چلاتے. اب ہم تو نہیں کہہ سکتے شہر میں کہ بکریاں لے کے قاری صاحب نکل جائیں. کوئی گاؤں میں تو ممکن ہے، یہاں بکریاں لے کے نکلیں گے تو 4 بکریاں تو واپسی میں مر جائیں گی ایکسیڈنٹ کے اندر. تو وہ قاری صاحب بیچارے کمانے کے جو ہے نا وہ 80,000 روپے کا نقصان کر کے آ جائیں گے. کہنے لگے ایسے پڑھا دیتے. اب یہ دیکھیے، اب آپ طلبا اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کو پکی جگہ میسر ہے، قالین میسر ہے، دریا میسر ہے، پنکھا ہے، اور کچھ جگہوں پہ اے سی بھی میسر ہے. اللہ تعالیٰ اداروں کو دے تو ہم تو کہتے ہیں اے سی بھی لگائیں. وہ کہنے لگے کہ وہ طلبا کو لے کے نکلتے تھے، صبح بکریاں چراتے تھے. ہر سایہ دار درخت کے نیچے کلاس ہوتی تھی، ہر سایہ دار. بچوں کو وہاں بٹھا دیتے، منزل کی جوڑی بنا دیتے کہ ایک دوسرے طلبا کو سناؤ. ایک طالب علم کو لے کے دھوپ میں نکل جاتے تھے اور بکری چراتے رہتے تھے. اس کی منزل سنتے تھے، 15-20-25 منٹ میں منزل سنی، ان کو کہا جاؤ بھائی دوسرے طالب علم کو بھیجو. تو اس 10 بجے سے لے کے عصر تک اس ترتیب پہ کام. آج کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ محال. تو اس طرح ہمیں اپنے اساتذہ کی خدمت کی ضرورت. اسی طرح اداروں کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے قرہ حضرات کی تنخواہوں کو بھی جو ہے نا پھر ادارے کا اخلاق کو اچھا رکھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو برکت کریں. ہم مولانا کے ساتھ مشاورت کرتے رہتے ہیں کہ اساتذہ کی تنخواہ اچھی ہو، یہاں پہ جو ہے نا طلبا کے لیے فیسلٹیز ہو،
تو اس میں جو جس درجے کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے مشاورت کے اعتبار سے، معاونت کے اعتبار سے، اس بات کو اپنے حلقوں میں چلانے کے اعتبار سے وہ کریں اور مولانا کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کرتے رہیں. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت جو ہے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ نبویہ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے. اس وقت ماشاء اللہ کچھ اس سے بڑھا بھی نہیں ہے، شعبہ تحفظ القرآن بھی بنی بھی ہے، بنات کے لیے بھی شعبہ ناظرہ کا سلسلہ شروع یہاں کیا ہے. اسی طرح شعبہ خواتین اور طالبات یہ عنقریب اس کا بھی ابتدا ہو رہا ہے، جس پر مولانا تعلیم باغ کا سلسلہ چلا شروع ہوگا شام کے اندر. اچھا اس میں بھی جو ہے نا آخری گزارش کے بعد میں مولانا کو مائک دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے خطی مستورات کو بھی جو ہے وہ ادارے کے ساتھ جوڑیں، علماء کے ساتھ جوڑیں، یہاں جوڑیں یا اپنے مقام پہ جوڑیں. لیکن مستورات کا دیندار ہونا، مستورات کا دینی سمجھ بوجھ کا حامل ہونا یہ بہت زیادہ اہم ہے. والدہ اور والدین دونوں کا جو ہے نا وہ نظریاتی ہونا بچے کی تربیت اور بچے کی تعلیم کے اوپر اس کی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. اگر مثال کے طور پر ماں باپ کے اندر دینداری نہیں ہوگی تو بچے کے اندر بھی کمزوری آ جائے گی. اس وقت تو دور یہ ہے کہ ماں باپ دیندار ہیں تو بھی بچے کے اندر کمزوری جو ہے نا ماحول کی وجہ سے آنے کا اندیشہ ہے. چاہے جائے کہ ماں باپ ہی دیندار نہ ہو پھر تو آپ سمجھے کہ معاملہ بالکل ہی ظلم علی ظلم، اور جیسے ایک طرف کہتے ہیں نا نور علی نور، تو ایک طرف پھر وہ اندھیرے در اندھیری والی بات ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے نا علماء سے جوڑ کے رکھیں اور اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اسپیشلی موبائل کے فتنے کے حوالے سے جو ہے نا خود ہم اپنے موبائلوں کو بھی جو ہے نا پاک صاف رکھیں. لیکن ہم بہت ساری چیزوں کے اندر ہم ذاتی طور پہ ملوث نہیں ہوتے، لیکن جن حلقوں کے اندر ہم اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں ان حلقوں سے بہت ساری فضول چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. نہ چاہتے بھی بندہ کہتا اچھا یہ کوئی اچھی چیز ہوگی، اس کو بندہ آن کرتا ہے، بدلہ کو واحد دبائی چیز فوراً ڈیلیٹ کریں اس کو. اسی طرح بچوں کو اگر آپ موبائل دے رہے ہیں تو بچوں کی موبائل کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. گھروں کے اندر کمپیوٹر لیپ ٹاپ دے رہے ہیں آپ اس کو اوپن اسپیس پہ رکھیں. بچہ اکیلے لے کے نہ بیٹھے، آپ اوپن رکھیں. بہن بھائی ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، سب گیم کھیل رہے ہیں سب مل بیٹھ کے کھیلو. کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو آپ اچھا ٹائم باندھ دیجیے. موبائل میں اگر آپ نے کھیلنا ہے اثر سے مغرب کے درمیان ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان ہے، سونے سے آدھا گھنٹے پہلے آپ کو دیا جائے گا. اسٹرکٹلی اس کے اوپر عمل کریں. یہ چھوٹی سی گزارشات تھی. اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے. کوئی بات بری لگی ہو محسوس ہوئی تو اس کی معذرت چاہتا ہوں. باقی انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ مزید گزارشات کریں.